اتنوں کو پڑھانا ہے. اللہ اللہ. تو آپ اپنے لیے تو پڑھ ہی رہے ہو لیکن در حقیقت آپ ان کے لیے پڑھو. تو اس مطلب وقت اتنے لوگ یعنی ایک ظاہر پیچھے ایک چین ہے جو جس کی ذمہ داری احساس ذمہ داری پیدا پھر کیا وہ انہوں نے. ذہن بنا ہوا تھا کہ بھائی جو ہے نا یہ کام ہمیں کرنا ہے. ماشاء جو اللہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خالی اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ ماشاء اس اللہ. کو جو نا پھیلانا ہے. اس کو اس کی تربیت اس انداز میں لینی چاہیے کہ جب ہم کہیں کسی جگہ کھڑے ہوں تو ہم اچھے انداز میں تربیت کر سکیں. تو وہ ذہن بنتا رہا تو پھر اس طرح اس میں پڑھتے رہے. بلکہ دور طالب علمی ہی میں الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے کلاس فیلو کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. ماشاء اللہ. اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. زندگی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے. ہر دھڑکتے دل کی یہی آرزو ہے کہ مشکلیں حل ہوں، غم غلط ہوں اور میسر آ جائے فرحت و مسرت اور زندگی آسان ہو جائے. چنانچہ آج رات 9 بجے علم و حکمت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل مدنی مکالمہ زندگی آسان بنائیں براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 152 پر ہے. اذان کے دوران چلنا پھرنا، غذا، برتن، کوئی سی چیز اٹھانا رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا ہی مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج چند عنوانات کے اوپر کلام ہے، جن میں پہلا عنوان ہے بدعتوں اور نئے نئے کاموں سے ممانعت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورۃ الانعام آیت نمبر 153. ارشاد فرمایا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں پر مت چلنا، ورنہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محبوب تم ارشاد فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ 2 آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے اور اسی راستے کی پیروی کرو. اور یہ راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کا طریقہ ہے. اس کے بعد حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں وہ شے ایجاد کرے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو وہ نئی شے مردود ہے۔ اور مسلم کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کے اوپر ہمارا امر دین نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرمایا بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام وہ نئے نئے ایجاد ہونے والے کام ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ پیش کی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اسی راستے کی پیروی کرنے کا اور اس پر چلنے کا حکم دیا۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ اسلام کے علاوہ جو بھی راستہ ہے اس راستے پر نہ چلو، ورنہ تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور اس راستے پر چلنے کا اور عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، اور جس طریقہ زندگی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ہی خدا کے راستے پر چلنا ہے۔ اور جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو وہ خدا کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس دین کے راستے سے ہٹنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے، پیروی سے اور آپ کے طریقے سے ہٹنے کی صورت کیا بنتی ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی، جسے یہاں پر نقل کیا گیا کہ ہر وہ کام جس کی دین کے اندر کوئی بنیاد نہیں، وہ کام بدعت کہلائے گا، اور وہ بدعت جو ہے وہ گمراہی کا ذریعہ بنے گی، وہ بدعت دین سے دوری کا ذریعہ بنے گی، اور وہ بدعت اسلام پر عمل کرنے سے دور ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نئے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ایسے اتنے کام ایجاد ہوتے ہیں، نئے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ جو زمانہ رسالت یا زمانہ صحابہ میں نہ تھے، جو بہترین زمانے ہیں ان کے اندر وہ کام نہ تھے۔ ہمارے زمانے میں بڑے بڑے ہاسپٹلز بنتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، بڑے بڑے مدارس بنتے ہیں جن میں علم دین پڑھایا جاتا ہے، دینی کتابوں کو تصنیف کیا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، اذان جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر دی جاتی ہے، خوبصورت مساجد بنائی جاتی ہے، مختلف زبانیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو علوم دینیہ کی جتنی اقسام ہیں یہ اس تفصیل کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ تو اب اگر ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے، برا ہے، شر الامور ہے، تو پھر یہ جتنے کام دین کے نام پر کیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو علماء نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر جواب دیا، اور اس جواب کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شے کی اصل اور بنیاد، اس کے درست ہونے کی بنیاد دین کے اعتبار سے تب ہوگی کہ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت ہوگی۔ اب اس کے بعد ہر نیا کام جو زمانہ رسالت میں نہیں تھا، جو زمانہ صحابہ میں نہیں تھا، جو زمانہ تابعین کے اندر نہیں تھا، اس کام کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کام کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ دین کے اندر موجود ہے یا نہیں، اور وہ کام دین کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کام کی اصل دین کے اندر موجود ہے
उस पर अमल करने की सूरत मुख्तलिफ होगी, लेकिन बुनियाद दीन के अंदर मौजूद है, तो वो काम अच्छा करार पाएगा और हम उसे अपने उर्फ के एतबार से अच्छी बिदअत कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसा नया काम ईजाद हुआ कि जिसकी बुनियाद दीन के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसे बिदअत सय्यिआ कहा जाता है, बुरी बिदअत कहा जाता है। उलमा ने बिदअत की 5 अक़साम बयान करके उसकी तफसील बयान की है। यहाँ जो बुनियादी तकसीम है बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ, मैं इसके एतबार से कलाम कर रहा हूँ। अब इसकी मिसाल देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका में कुरान पाक एक जगह पर उस तरह मौजूद नहीं था जिस तरह हमारे पास है। ये था कि बहुत सारे सहाबाए किराम हाफिज थे, बहुत सारे वो सहाबा थे कि जिनको चंद सूरतें याद थी तो वो पूरी सूरत उनको याद थी। कुछ कुरान पाक किसी कागज़ पे लिखा हुआ, कुछ कुरान पाक किसी बकरी की खाल पे लिखा हुआ, कुछ ऊँटों की हड्डियों पर लिखा हुआ। तो यूं मुख्तलिफ अंदाज में कुरान की मुख्तलिफ आयतें थी जिन्हें हुफ़ाज़ सहाबाए किराम जानते थे कि कुरान पाक की तरतीब ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका में इस बुक शेप के अंदर, यानी किताबी सूरत के अंदर कुरान पाक मौजूद नहीं था जैसे आज हमारे घरों के अंदर मौजूद है। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुरान एक किताबी शक्ल के अंदर मौजूद नहीं था, तो जब इसको बाद में जमा करके उस किताबी शक्ल में किया गया तो ये काम तो बिदअत था। लेकिन ये काम किसने किया? ये काम सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से किया। अब ये काम वो था कि जो सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं था, बाद में हुआ। और जब ये काम शुरू किया जाने लगा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस पर यही कलाम किया, इस पर यही सवाल किया कि मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अबू बकर, ए अमीरुल मोमिनीन, ये काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा है, आप इसको कर लीजिए, वरना कुरान के ज़ाय होने का अंदेशा है। सहाबाए किराम जिस तादाद में शहीद हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कुरान पाक मुकम्मल याद करने वाले सहाबाए किराम दुनिया से ख़त्म हो जाएं। अब उसके बाद कुरान पाक को फिर एक किताबी शक्ल में महफूज किया गया। तो ये काम ज़माना रिसालत में नहीं था, बाद में हुआ। तो अपने उस मफहूम के एतबार से ये नया काम था, लेकिन चूंकि इसकी बुनियाद दीन के अंदर मौजूद थी कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ और कुरान की हिफाजत ये दीन के बुनियादी कामों में से है, तो इसकी बुनियाद दीन के अंदर मौजूद थी, इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम किया। इसी तरह हमारे ज़माने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद शरीफ मनाया जाता है, उस पर महाफिल की जाती हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा होता है, आपके साथ मोहब्बत का इजहार होता है, आपकी ताज़ीम की जाती है, आपकी सीरत का बयान किया जाता है, आपकी नातें पढ़ी जाती हैं, इस पर खुशी का इजहार किया जाता है। विलादत मुबारका के शुक्राने के अंदर अल्लाह ताला को याद किया जाता है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, सदक़ात व खैरात किए जाते हैं। अब ये सारे जितने काम मैंने अर्ज़ किए, ये सारे के सारे वो हैं कि जिनकी दीन के अंदर बुनियाद मौजूद है, अल्लाह को याद करने की, शुक्राने के तौर पे सदका करने की, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की, आपकी ताज़ीम करने की, आपकी याद मनाने की, आपका तज़किरा करने की, आपकी सीरत का बयान करने की, आपका हुस्न मुबारक और आपके औसाफ व कमालात बयान करने की, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद हमारे दीन के अंदर मौजूद है। तो उसी को जमा करके मिलाद की शक्ल बना दी गई और उस तौर पर मिलाद शरीफ मनाया जाता है। तो अब मिलाद बनाना वो काम हुआ कि जिसकी बुनियाद हमारे दीन के अंदर मौजूद है। इसी तरह इसाले सवाब किया जाता है, जिस तरह मुख्तलिफ किसी के फौत होने के ऊपर उसकी कुल खानी की रस्म होती है, उसके 40वें की रस्म होती है, या बुजुर्गान दीन का उर्स मनाया जाता है। इन तमाम कामों के पीछे बुनियाद क्या है? इसाले सवाब, कि इनको सवाब पहुंचाया जाता है। और बुजुर्गों का दिन मनाते हैं तो उनकी इबादतों का तज़किरा होता है, उनकी सीरत का तज़किरा होता है, उनके किरदार का बयान होता है, उनकी करामात और अज़मत का बयान होता है। ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद दीन के अंदर मौजूद है। औलिया किराम का तज़किरा करना, उनकी करामात का बयान करना, उनके किरदार का बयान करना, उनकी इबादत का बयान करना, सालिहीन को याद करना, इसी तरह इसाले सवाब करना, ये सारे वो काम है कि जिनकी बुनियाद दीन के अंदर मौजूद है।
تو اب اگرچہ اس موجودہ صورت میں جس طرح اب کیا جاتا ہے، اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہ کام نہیں ہوا کرتے تھے، بعد میں شروع ہوئے، لیکن چونکہ ان کاموں کی بنیاد دین کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ کام کرنا درست ہے، جائز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے اور باعث ثواب ہے۔ نئے کام جو ہے ان کو یوں دیکھا جائے گا کہ ان کی اصل اور بنیاد دین کے اندر موجود ہے، یعنی اب اس میں خرافات شروع ہو جائیں، اس کے اندر برے کام شروع ہو جائیں، اس میں رقص و موسیقی شروع ہو جائے، اس کے اندر ناچ شروع ہو جائے، اس کے اندر برے کام شروع ہو جائیں، اس کے اندر بے پردگی شروع ہو جائے، تو پھر وہ تمام کام ناجائز ہوں گے۔ یعنی جو ناجائز کام اس کے اندر ایڈ ہو گئے، جو مل گئے، وہ سارے کام ناجائز ہوں گے۔ موسیقی ہے تو ناجائز ہوگی، گانے بازی ہے تو ناجائز ہوگا، باقاعدہ رقص ہے تو ناجائز ہوگا، یہ چیزیں ناجائز ہوں گی۔ لیکن جو اصل یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، جو تذکرہ سیرت ہوگا، جو تذکرہ صالحین ہوگا، وہ اپنی جگہ پر تمام کا تمام جائز رہے گا۔ تو یہ ہے اس کی بنیاد۔ اور اگر کام ایسا ہے کہ جس کی دین کے اندر بنیاد نہیں بلکہ اس کے برخلاف ہے، تو وہ کام بدعت سیئہ قرار پاتا ہے، وہ برا کام ہے، وہ بری بدعت ہے، وہ شرعاً ناجائز ہو سکتا ہے، وہ شرعاً ممنوع ہو سکتا ہے۔ اب اس کی صورت جیسے قبروں کو سجدہ کرنا، مزارات پہ جائیں، اب اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کے سامنے اتنا جھکتا ہے جتنا رکوع کے اندر جھکا جاتا ہے، یہ دونوں فعل حرام اور ناجائز ہوں گے، اور یہ دونوں بدعت سیئہ ہوں گے، یہ گناہ ہوں گے، یہ ناجائز ہیں، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ جس کی دین میں بنیاد نہیں بلکہ الٹا منع کیا گیا، نہ بنیاد ہے اور اس کے ساتھ اسے منع بھی کیا گیا۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں قل کی رسم ہوتی ہے۔ اب دوسرے تیسرے قل یا سوئم کا ختم ہوتا ہے، اب یہ فی نفسی ایصال ثواب کی حد تک تو جائز، لیکن اس موقع پر دعوت کا اہتمام کرنا، جیسے ہمارے ہاں ایک قسم کا رائج آپ کہہ لیں کہ ایسا اہتمام کیا جاتا ہے، غریب آدمی ہے وہ اپنی حسب استعداد کرتا ہے، امیر آدمی ہے تو وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق کرتا ہے، رنگ برنگے کھانے پکائے جاتے ہیں، ایک تفاخر کا وہاں پر ماحول ہوتا ہے، لوگوں کو باقاعدہ اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ جو دعوت میت کی صورت ہے، یہ شرعاً ناجائز اور مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ یعنی ایصال ثواب کریں، بیٹھیں، سب جمع ہوتے ہیں، گٹھلیاں پڑھتے ہیں، یا جو ہے وہ چنوں کے دانوں کے اوپر پڑھتے ہیں، یا ذکر اللہ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ سارے کام جائز اور بہت اچھے اور بہت زیادہ میت کے لیے فائدہ مند، اور اصلاً ان کی ممانعت نہیں، لیکن جو اس کے ساتھ دعوت ایڈ کر دی گئی، یہ دعوت جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ شرعاً گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری غیر ضروری چیزیں، ان کو شرعاً ضروری سمجھ لیا جائے، یعنی شریعت نے ان کو لازم نہیں قرار دیا لیکن اس کو لازم سمجھ لیا جائے۔ مثلا یہ ختم ہی دلائے جاتے، سوئم کا ختم ہے جائز ہے، نویں کا ختم ہے جائز ہے، 40ویں کا ختم ہے جائز ہے، لیکن ان کو انہی تاریخوں میں ضروری سمجھنا کہ نویں کا ختم جو ہے وہ میت کے فوت ہونے کے 9ویں دن ہی کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، ایسی تعین کر لینا یہ شرعاً درست نہیں۔ 40ویں کا ختم 40ویں دن ہی ہوگا، 41ویں دن 39ویں دن نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لینا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ ویسے اس تعین سے ہٹ کر، اس تاریخ کو معین کرنے سے ہٹ کے ویسے کریں، 40ویں دن کریں، ایصال ثواب جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا کہ یہ شرعاً ضروری ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح پھر جتنے گمراہ کن عقائد ہیں، جو عقائد نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ صحابہ کرام نے ان کو بیان کیا، ایسے نئے نئے عقیدے جو پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے عقیدے بھی گمراہی اور بدعت ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ میں نے عرض کر دیا بدعتوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے کوئی اچھا یا برا طریقہ شروع کرنا۔ اس پر پہلے 2 آیات مبارکہ ہیں، اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ان کا امام بنا دے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73 فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا،
اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دو آیت مبارکہ۔ پہلی آیت کے اندر باقاعدہ مومنوں کی دعا بیان کی گئی کہ کامل مومن جو ہے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ان کا لیڈر بنا دے، ان کا بڑا بنا دے۔ اب یہ بڑا بننا کیوں ہے؟ یہ بڑا بننا اس لیے ہے تاکہ ہم جو نیک کام کریں تو ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہی نیک کام کریں۔ تو گویا نیکی کے اندر پیشوا بننا اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، عمل کا جذبہ حاصل کریں اور اس کے پیچھے لگ کر وہ بھی نیکیوں کے کام میں لگ جائیں۔ ایسی پیشوائی شریعت کے اندر مطلوب، ہاں اس کے اندر حب جاں نہ ہو، یعنی نیکوں کا پرہیزگاروں کا پیشوا بننا تو ہے لیکن اپنی ذات کی ایک انانیت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا شمار کرنے کے طور پر کہ میں جناب بڑا لیڈر ہوں، میں بڑا پیشوا ہوں، میں بڑا مذہبی قائد ہوں، میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، میرے ماننے والے اتنے ہیں، میرے چاہنے والے اتنے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے اتنے ہیں۔ ایک اپنی ذاتی اگر عزت چاہنے کے طور پہ اور طلب شہرت کے طور پہ ہے تو پھر یہ مذموم ہے، پھر یہ بہت ساری صورتوں میں ناجائز بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس طور پہ ہے کہ میں اس لیے نیکوں کا پرہیزگاروں کا پیشوا بنوں کہ میں ان کے لیے ایک مثال بنوں، ایک آئیڈیل بنوں اور ان کو میں صحیح نصیحت کر سکوں، صحیح بات بتا سکوں، لوگ میرے پیچھے چلیں، تو یہ پیشوائی جو ہے یہ شریعت کے اندر مطلوب اور اس کی دعا کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارک جو اسی موضوع کے حوالے سے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ کے پاس ایک قوم آئی جن کا تعلق قبیلہ مدر کے ساتھ تھا۔ وہ قوم اس حال میں آئی کہ یوں کہہ لے کہ بدن سے ننگے تھے، یعنی بیچاروں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ پورے بدن کو ڈھانپ سکیں، بس چھوٹے موٹے کپڑوں کے ٹکڑے اپنے بدن پہ باندھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ غربت کا اس قدر جو ہے وہ ایسا حال۔ جب ان کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی اور ان پر فاقہ، جو بھوک کے مارے ان کی حالت، یعنی نہ کپڑے نہ کھانا اور غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو راوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ غم کے مارے جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ واضح طور پہ پہچانا جا رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت دکھ پہنچا ہے ان صحابہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو حضرت بلال سے فرمایا کہ اذان دے۔ انہوں نے اذان دی، اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر ان غریبوں کو دیا جائے۔ خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ان غریبوں کو دیا جائے، کوئی دینار دے دے، درہم دے دے، کپڑا دے دے، گندم دے دے، جو دے دے، یعنی جس سے جو بن سکتا ہے ان غریبوں کی مدد کریں۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکتا ہے وہ وہی ان غریبوں کو دے دے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، یہ خطاب فرمایا، تو ایک صحابی ایک تھیلی لے کر آئے جس کے اندر جو ہے وہ سامان تھا یا درم تھے، وہ تھیلی لے کر آئے اور وہ اتنی بھری ہوئی تھی کہ اٹھانا مشکل تھا۔ جب اس صحابی نے وہ تھیلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شروع کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا، انہوں نے اللہ کی راہ میں دینے کی ابتدا کر دی۔ اب ان کو دیکھ کر لوگ پیدر پہ آنا شروع ہوئے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی دینم، کوئی دینار، کوئی جو، کوئی گندم، کوئی چیز، کوئی کپڑا، جو جس کے پاس تھا، جتنا دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ راوی فرماتے ہیں حتیٰ کہ کھانوں اور کپڑوں کے دو ڈھیر بن گئے، ڈھیر لگ گئے کھانے کے بھی اور کپڑے کے بھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا کہ خوشی سے لہلہا رہا تھا، خوشی سے دمک رہا تھا، گویا کہ سونے کا ٹکڑا ہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان غریبوں کی مدد دیکھی کہ صحابہ کرام نے اتنی مدد کی تو آپ کا چہرہ مبارکہ کھل اٹھا، خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ اب اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس طریقے کا ثواب
اور جتنے لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس بندے کو ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کی نیکیوں میں کچھ کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ شروع کیا اس کے اوپر اس طریقے کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس طریقہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ ایجاد کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے۔ اس پوری حدیث مبارک کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ایک غریب قبیلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم زدہ ہو گئے، اور اس غم کے آثار آپ کے چہرہ مبارکہ کے اوپر ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام میں بیان فرمایا، ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے مدد کی، تو پتہ چلا کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا، جن کے پاس کھانے کو اور پہننے کو نہیں ہے ان کے اوپر اپنے دل میں ایک غم محسوس کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آپ نے ان کی مدد کے لیے صحابہ کرام میں واعظ فرمایا، اور صحابہ کرام نے دینا بھی شروع کیا۔ جب ان غریبوں کو کھانا اور کپڑا مل گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ غریبوں کی حالت ہمارے شہر میں بھی، ہمارے پاس پڑوس کے اندر بھی، ہمارے محلے میں بھی، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے سامنے، کیا ان کی پریشانی، غم اور دکھ کو دیکھ کر کیا ہم بھی کبھی دکھی ہوتے ہیں؟ کیا ان غریبوں کی بھوک کو دیکھ کر کیا ہمیں بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اپنے ملک کے پریشان حالوں کو دیکھ کر اور اپنے ان بھائیوں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سردیوں کا موسم ہے، ان کے پاس گرم لحاف نہیں ہے، ان کے پاس گرم لباس نہیں ہے، کیا ان کی اس حالت کو دیکھ کر کیا ہمارے دل کے اوپر بھی ایسی کیفیت گزرتی ہے؟ کیا ہمارے چہرے سے بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں جتنی توفیق ہے ہم بھی کیا ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں؟ اگر یہ ہم کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہے۔ اور اگر ہماری ایسی کیفیت نہیں، ایسی حالت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں سے یہ ایک عظیم سنت ہے غریبوں کی مدد کرنا اور ان کی مدد کروانا۔ اس کے بعد دوسری بات جو حدیث کے آخر کے اندر ارشاد فرمائی کہ اسلام میں جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس طریقے کا ثواب، اور جو بعد میں عمل کریں گے ان کا بھی ثواب، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس برے طریقے کا بھی گناہ، اور جو اس طریقے پر چلے ان کا بھی گناہ۔ اب اس کو سامنے رکھ کے ذرا ہم غور کریں، ہم میں بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، بہت سارے نوکری کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے اندر بہت ساری چیزیں شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم تاجر ہیں، ہم نے مارکیٹ کے اندر تجارت شروع کی، تو کیا ہم لوگوں کے لیے اس بات کو سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ صحیح تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا ہم نے اتنی دیانتداری وہاں پر دکھائی کہ لوگوں کو سیکھنے کو ملے کہ یار تجارت کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے؟ کیا ہم نے اسلام کے تجارت کے متعلق احکام پر ایسا عمل کیا کہ دوسروں کو اس کی نصیحت ملے کہ یار اسلام کی روشنی کے اندر اگر تجارت کرنی ہو تو اس بندے کو دیکھو، اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اور یا پھر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تجارت شروع کرتے ہیں تو ہم دھوکہ دینے کے اندر اتنے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو فریب کرنے کے اندر، ہم لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے اندر، ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کے اندر، ہم لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کے اندر اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ دوسرے ہم سے سیکھتے ہیں کہ بھائی کسی کو دھوکہ دینا تو اس سے سیکھو، اور بازاری زبان میں بولیں کہ کسی کو چونا لگانا تو اس سے سیکھو۔ تو کیا ہم اپنے پاس پڑوس کے اندر، کیا ہم اپنے ساتھ والوں کے اندر، کیا ہم اپنی مارکیٹ کے اندر دھوکہ دینے کے اندر دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں اور سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یا ایمان، اخلاق اور اسلامی تجارت کو فروغ دینے کا اور اس کے سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اگر ہماری نوکری ہے تو جہاں ہم نوکری کرتے ہیں کیا ہمیں دوسرے دیکھنے والے یہ سیکھتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا دیانتدار کام کرنے والا ہے، ملازمت کرتا ہے لیکن کیا مجال ہے کہ کبھی لیٹ آئے،
کیا مجال ہے کہ وقت سے پہلے چلا جائے؟ کیا مجال ہے کہ اپنی نوکری کے وقت کے اندر یہ اپنا ذاتی کام کرے؟ دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے یہ سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یا ہم دوسروں جو اچھے بھلے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم جا کر وہاں پر وہ بددیانتی شروع کرتے ہیں، وہ وہاں پر خیانت شروع کرتے ہیں، وہ وہاں پر ڈنڈی مارنا شروع کرتے ہیں، وہ وہاں پر طریقے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ دیکھ کے دوسروں کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہماری بددیانتی کو دیکھ کر دوسرے بھی بددیانت بن جاتے ہیں۔ ہمارا اپنے کام کے اندر ڈنڈی مارنے کو دیکھ کے دوسرے بھی سیکھ جاتے ہیں کہ بھائی اگر ڈنڈی مارنی تو اس طرح مار دے، اگر اپنے باس کو دھوکہ دینا تو اس طرح دیا جاتا ہے، اگر اپنے سیٹ کے ساتھ چال بازی کرنی ہے تو اس طرح کی جاتی ہے۔ کیا ہم دوسروں کو یہ سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اگر پہلی بات ہے کہ ہم سے دوسروں نے اچھی باتیں سیکھی تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور ہمارے پیچھے جو چلیں گے ان کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے بددیانتی کا طریقہ شروع کیا اور ہمیں دیکھ کے لوگوں نے بددیانتی سیکھی تو ہمیں بھی اس کا گناہ، اور جو ہمیں دیکھ کر وہ برے طریقے سیکھیں گے ان کا بھی گناہ ہمارے سر ہوگا، اس لیے کہ اس برے کام کو ایجاد کرنے والے، شروع کرنے والے ہم۔ اسی طرح خاندان کے اندر لے لیں، ہم اپنے خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اپنے خاندان میں ماشاءاللہ سب سے پہلے دینی ماحول میں آتے ہیں، داڑھی شریف رکھتے ہیں، امامہ سجاتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، خیر خواہ بنتے ہیں، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے اور دین کے ساتھ ایک محبت اور ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس طرح ماحول میں آ جاتے ہیں، یعنی اس کے خاندان کے ایک بچہ ہے وہ حفظ کرتا ہے، وہ پہلا خاندان کا فرد ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے خاندان والے بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم بھی اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے، ماشاءاللہ اس بچے نے حفظ کیا، اس بندے نے حفظ کیا تو یہ کتنا نیک ہے، ایک عالم بنتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے اپنے بچوں کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نیکی کی راہ پہ آتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پہ لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے خاندان کے اندر آئیڈیل بنتا ہے، اسے اس طریقہ شروع کرنے کا بھی ثواب، اور جتنے اس کے پیچھے چلیں گے ان سب کا ثواب ملے گا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ خاندان کے اندر فلموں کا اتنا رواج نہیں ہے، لیکن یہ بھائی صاحب جو ہے خاندان کے اندر فلمیں دیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شادی کے اوپر خرافات کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن چونکہ اب شادی کا انتظام ان صاحب کے ہاتھ میں آیا تو اب اس نے وہ کر کے دکھایا کہ اب سارا خاندان اس کے پیچھے چلے گا، اب وہ بھی اپنی شادیوں کے اوپر وہی خرافات کریں گے۔ خاندان میں بے پردگی نہیں تھی، دیوسیت نہیں تھی، لیکن ان جناب نے شروع کی، ان کو دیکھ کر بقیہ خاندان کے افراد بھی اسی کام کے اوپر لگ گئے۔ اب اگر کوئی فرد خاندان میں اپنے برائی شروع کرنے کا ذریعہ بنا کہ اس نے برائی شروع کی تو دیکھا دیکھی دوسرے نے شروع کر دی، تو اس کو شروع کرنے کا بھی گناہ اور جتنے پیچھے چلیں گے ان کا بھی گناہ۔ اب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، اگر ہم تاجر ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم نوکر پیشہ ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم خاندان کے فرد ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم کسی معاشرے کے فرد ہیں تو ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر اچھائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا برائی کی ایجاد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہر آدمی اس پر اپنا محاسبہ کرے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا بننے اور اچھے طریقے ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے، برے طریقوں سے بچنے اور برے طریقوں کو شروع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول زندگی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے، ہر دھڑکتے دل کی یہی آرزو ہے کہ مشکلیں حل ہوں، غم غلط ہوں اور میسر آ جائے فرحت و مسرت اور زندگی آسان ہو جائے۔ چنانچہ آج رات 9 بجے علم و حکمت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل مدنی مکالمہ زندگی آسان بنائیں براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت مسلمہ کو فرض علوم سے آگاہی دلانے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ اسی خوشا روش پر گامزن رہتے ہوئے دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کے زیر انتظام 14 اپریل 2014 سنی عیسوی مطابق 13 جمادی الاخری بروز پیر سے انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں 12 روزہ تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ عز و جل سرکاری اداروں کے ملازمین، سیاسی اور پولیس کے شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائی بھی شرکت کریں گے۔ کورس کی خصوصیات: قرآن پاک حروف کی درست مخارج سے ادائیگی کے ساتھ تلاوت کی تربیت، وضو، غسل، نماز جنازہ، فرض علوم۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تربیت اور ان کا عملی طریقہ اور ساتھ دیگر بہت کچھ سکھایا جائے گا۔ شرکت کے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے علاقے کے مجلس رابطہ کے ذمہ دار کے دستخط شدہ تصدیق نامے اور اپنے اصل نادرہ شناختی کارڈ کے ہمراہ 13 اپریل 2014 سنی عیسوی کو عشاء کی نماز فیضان مدینہ سردار آباد میں ادا فرمائیں۔ کورس کی مزید معلومات کے لیے 02111252692 پر رابطہ کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ